پاکستان کو بہت کم سیاستدان ایسے ملے جنہوں نے اصول کی سیاست کی۔ ان ناموں میں بے نظیر بھٹو کا نام ہمیشہ سرفہرست رہے گا۔ 21 جون 1951 کو ذوالفقار بھٹو کے گھر پیدا ہونے والی بے نظیر نے اپنی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن تاریخ میں یہی بے نظیر دختر مشرق بھی کہلوائی۔ یہ عہد ساز شخصیت پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی رہی۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کا شمار مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم میں بھی ہوتا ہے۔ بے نظیر کا شمار جنوبی ایشیا کے بااثر سیاستدانوں میں بھی ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی اعلیٰ تعلیم 1977 میں مکمل کر لی تھی۔ جب آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچی تو اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی ذوالفقار بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ جما لیا، جس کے بعد ذوالفقار بھٹو کو جیل میں نظر بند کر دیا گیا اور ایک قتل کا مقدمہ بنا کر انہیں جیل میں ہی پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ جب آپ کے والد کو پنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی چڑھایا گیا تو آپ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی تھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں شمار ہوتی تھی اور اس کی قیادت کرنا ہمت اور بہادری کا کام تھا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا اور کر کے دکھایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن آپ نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے خلاف مزاحمت کی اور انہیں کئی بار گرفتار بھی کر لیا گیا، آخرکار جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ جب 1985 میں ان کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو کو قتل کر دیا گیا تو وہ جلا وطنی چھوڑ کر شاہ نواز بھٹو کی تدفین کے لیے پاکستان تشریف لے آئی۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے نئی تحریک کا آغاز کیا تو ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو ان کے شانہ بشانہ تھیں۔ ایک طرف تو وہ ضیاء الحق کے مارشل لا کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھیں اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے شہید ذوالفقار بھٹو کی بے گناہی کا مقدمہ بھی رکھنا تھا۔ عوام کا رد عمل اس قدر متاثر کن تھا کہ وہ بالآخر 1988 کے عام انتخابات میں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ ان کی سیاسی جدوجہد 10 سال سے زیادہ عرصے پر محیط تھی، جس میں انہوں نے ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی منتخب ہو گئی۔ آپ کی سوچ عوامی تھی، آپ کا جذبہ دیدنی تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ آپ 1993 میں دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئی اور یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ آپ اپنے والد شہید ذوالفقار بھٹو کے نقش قدم پر چلتی رہیں اور پاکستان کے عوام میں آپ کی مقبولیت تاریخ ساز تھی، اور یہی وجہ تھی کہ طاقتور اداروں کو یہ بات کھٹکتی رہتی تھی اور مسلسل آپ کے خلاف سازشوں میں مگن رہتے۔ ایک بار پھر آپ کی حکومت کو بدعنوانی کے بے بنیاد الزامات لگا کر برطرف کر دیا گیا۔ یہ وہ دور بھی تھا جب کراچی میں آپ کے بڑے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری پر یہ الزامات لگائے گئے کہ ان کے شوہر آصف علی زرداری میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں ملوث ہیں، کیونکہ انہوں نے آصف علی زرداری پر بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کیے تھے۔ یہ بات پیپلز پارٹی کے لیے کافی حیران کن بھی تھی۔ 1999 میں جب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی طرف سے مارشل لا لگا دیا گیا تو بے نظیر بھٹو بھی جلا وطنی پر مجبور ہو گئی۔ تقریباً 9 سال وہ پاکستان سے دور رہیں اور لندن سے ہی مختلف تحریکوں کی قیادت کرتی رہیں۔ آپ پاکستان میں جمہوریت کی علم بردار تھیں۔ اس بات کے پیش نظر آپ نے کہا تھا، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ بے نظیر بھٹو کے یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ جب 2007 میں وہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد پاکستان آنے کی کوششوں میں مصروف تھیں تو لندن میں ہی انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا۔ یہ میثاق پاکستان میں جمہوریت کی تاریخ میں ایک سنہری باب ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں جلا وطنی کی زندگی گزار کر پاکستان آئی، ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقیت المثال استقبال ہوا۔ بدقسمتی سے اسی روز بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، جس میں وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہیں، لیکن ان کے 100 سے زائد چاہنے والے شہید کر دیے گئے۔ ملک بھر میں جنوری 2008 میں عام انتخابات ہونا تھے۔
لیکن بھٹو کے دشمن اور جمہوریت پر وار کرنے والوں نے اپنی سازشیں کرنا جاری رکھیں۔ بے نظیر بھٹو لیاقت باغ راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے واپسی پر اپنے چاہنے والوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے اپنی گاڑی سے یوں ہی نکلی تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور 27 دسمبر 2007 کو شہید کر دی گئی۔ یعنی بھٹو فیملی کا آخری چشم و چراغ بھی گل کر دیا گیا، جنہوں نے سیاسی میدانوں میں نئی تاریخ رقم کی تھی۔ بے نظیر بھٹو ایک ساز شخصیت تھی جن کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لیکن آپ نے ہمت اور دلیری سے جس طرح مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب دشمنان جمہوریت کا ہر حربہ ناکام رہا تو بے نظیر بھٹو کو ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا گیا، لیکن آج تک محترمہ کے قاتل دن دناتے پھر رہے ہیں۔ شاعر نے بے نظیر بھٹو کی ہمت و دلیری کو شاعرانہ انداز میں کچھ یوں بیان کیا ہے: وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہیں، صحرا صحرا آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعرہ ہے، وہ قوم کی بیٹی تھی جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، وہ مردہ ہو کر بھی زندہ ہے، تم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو، وہ دکھی دیس کی کوئل تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔